الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر روز یہ براہ راست پروگرام ہوتا ہے 10 سے لے کر 12 بجے تک، جس میں آپ کے شرعی سوالات مسائل ان کے شریعت کی روشنی میں جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہ پروگرام اسی سلسلے میں ہے، تو آپ براہ راست جو پروگرام ابھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں آپ کی ٹی وی اسکرین پر نمبرز دیے گئے ہیں۔ آپ اس نمبر پر لائیو کال کر کے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سہولت بھی دی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوال پوچھنا چاہیں تو ٹیکسٹ میسج کے لیے بھی نمبر اسکرین پر ڈسپلے کیا گیا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام اس میں خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل حاضری بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حج کے بعد حاضری دینا یہ کس قدر سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ اس کے حوالے سے آیا مبارکہ، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال واقعات وہ پیش کیے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے، سماعت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ دوبارہ یہ عرض کروں کہ ٹاپک کے حوالے سے گفتگو جاری رکھی جاتی ہے تاکہ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، مگر ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز کا ہر وقت انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ پروگرام YQA ہے، یور کویسچنز آنسرڈ۔ اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ امہ چینل کے ناظرین کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیل کیا جائے، ان کے جوابات عرض کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بالخصوص شرعی رہنمائی ہو سکے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ پیش کروں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سیدی و مرشدی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب
تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کا یہ حصہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس کی تفسیر میں ہے کہ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ بارگاہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے، یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و مغفرت کی، حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ تو ظاہر تھا، اب حضور مزار پر انوار میں ہیں، اور جب یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ مولانا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شرح شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، روح النبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ تو اپنے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ملاحظہ کیا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا حکم خود رب کائنات جل وعلا کا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر مغفرت کی طلب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسا آپ نے تفسیر میں ملاحظہ کیا، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات ظاہری میں تو یہ ظاہر تھا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اب بھی آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ پاک کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور جس مسلمان سے یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی کہ اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں، وہ غریب ہے،
وہ نادار ہے، وہ لاچار ہے کہ وہ چل کر مدینہ منورہ تک، روضہ پاک تک حاضر نہیں ہو سکتا، تو وہ تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو مدینہ شریف میں حاضر کر دے، یوں تصور مدینہ کرے اور اپنے آپ کو روضہ پاک کے روبرو سنہری جالیوں کے سامنے تصور کرے، اور بارگاہ رسالت میں اس طرح سے بھی حاضری دی جا سکتی ہے کہ تصور ہی تصور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور آپ سے شفاعت طلب کی جائے۔ مزید تفسیر میں اس کے حوالے سے لکھا ہے، یاد رہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی واقعات ہیں۔ سب سے جو مشہور واقعہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد، مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے، یہی آیہ مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت مبارکہ اس نے پڑھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ تو قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، تحقیق تیری بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ کی وصال ظاہری کے بعد حاضری دے کر اس عرب شریف کے دیہاتی نے اپنی بخشش کروائی۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روضہ انور سے آواز آئی، قد غفر لک، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں۔ جی ہاں، آپ اپنی سچی حقیقی حیات کے ساتھ متصف ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اس بات کی ترجمانی بھی کرتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری دے کر آپ کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک مسلمانوں میں یہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات کتنی ایمان افروز ہے کہ
پاک و ہند کے بہت بڑے نامور محدث، عالم، مفتی، فقیہ الشیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب جو کہ انہوں نے جذب القلوب الی دیار المحبوب کے حوالے سے تحریر فرمائی ہے، اور اس میں مدینہ منورہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ کیسے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوا، اور اس میں آپ نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں توسل، استغاثہ اور استمداد انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور متقدمین اور متاخرین بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بطور وسیلہ پیش کرنا۔ اس کے انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے ایمان افروز ہیں، اس میں سے بھی میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں تو بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جسے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور علماء حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں انہوں نے یہ عرض کیا تھا، یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے میرے رب عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ کو بخش دے۔ مجیب الدعوات اللہ تعالیٰ کے دربار سے فرمان آیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے ابھی ان کے جوہر روح کو صدف جسمانیت میں نہیں رکھا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ جس روز مجھے تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور میرے قالب بشری میں روح ڈالی تو میں نے سر اٹھا کر عرش کے پایوں میں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن سے میں نے پہچان لیا کہ وہ تیرے ایک بندے ہیں اور تیرے نزدیک کل مخلوقات سے محبوب ترین اور تیرے دربار کے مقرب ترین ہیں۔ حکم آیا کہ جب تو نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ مغفرت ٹھہرایا ہے تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اے آدم علیہ السلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بخشش طلب فرمائی۔ دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توسل حیات دنیاوی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک واقعہ یہ عرض کر دوں کہ ایک نابینا شخص تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ خداوند تعالی مجھ کو عافیت میسر کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو بینائی چاہتا ہے تو میں خداوند کریم سے دعا کروں کہ تو بینا ہو جائے، اور آخرت کا اجر چاہتا ہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نابینا نے عرض کیا، آپ دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وضو کر لے اور یہ دعا پڑھ۔ جو دعا پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ یہ تھی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی لی اللہم شفیعہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب توجہ کرتا ہوں بطفیل تیرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو رحمت کے نبی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں متوجہ ہوا بطفیل آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں، جو یہ ہے تاکہ میری پوری ہو جائے حاجت میری، اے اللہ شفیع بنا تو ان کو میرے متعلق۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور بہقی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے وہ شخص کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح آپ کی ظاہری حیات میں آپ کے توسل سے ایک نابینا کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی۔ مزید گفتگو جاری ہے، ابھی ایک مختصر بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ عز و جل بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امہ چینل کے ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے اس میں ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اس میں قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے، اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیش کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام جی، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، مسز ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو دراز عمر بالخیر عطا کرے، آمین۔ اور جو دین کے احکام آپ بتاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ جی جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نیا بورن بیبی پیدا ہو تو اس کا جو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، تو یہ جی سنت کریم ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا نام رکھنا بھی 7ویں دن سنت کریمہ ہے کہ نہیں، یا مطلب وہ جی پہلے بھی رکھ سکتے ہیں؟ اگر مطلب ماں اور باپ نے نام سوچا ہو لیکن وہ اس کا جی مطلب بچے کے نام کا اعلان 7ویں دن کریں تو کیا ایسا کرنا سنت کریمہ ہوگا؟ جی، اور اس کے علاوہ اور جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نئے بچے ہوتے ہیں، بورن بیبی ہوتے ہیں، تو ان کو نظر بد سے بچانے کا کیا جی طریقہ ہے؟ کیا دعائیں پڑھنی چاہیے یا کیا عمل کرنا چاہیے کہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ امہ چلنے کے تمام ناظرین کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھا کریں، ان کے ہم سب کی بے حساب مغفرت اور خاتمہ بالایمان کی دعا فرمائیے گا، اور خاص طور پہ میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں بھی احادیث بکثرت منقول ہیں، اور یہ حدیث پاک جو نابینا صحابی کے حوالے سے ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کر دیں، تو یہ بھی بہت مشہور روایت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی عرض
پیش کرنا چاہتے تھے، مگر درباری اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، اندر آنے کا داخلہ سے منع کرتے تھے۔ تو اس شخص کو جب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری نہ مل سکی، تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا اس کو تعلیم فرمائی۔ تو جب وہ بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوبارہ حاضر ہوا، تو دروازہ پر وہ شخص جو ہی گیا تو دربان آیا، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ ایک اور کال پر ہیں راچ ڈیل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، زندگی دے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اشراق اور چاہت کے نفل ہوتے ہیں تو ان میں تو اکثر یہی 2 کل جو ہے اشراق میں پڑھتی ہوں اور 4 کل پورے جو ہے وہ چاشت کی 2 رکعتوں میں پڑھتی ہوں، 2 تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ہے دعا جو کہ ان اشراق اور چاشت میں پڑھنی چاہیے؟ ورنہ میں تو یہی پڑھتی ہوں، اب بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دینا، ان کی مغفرت کے لیے بے حساب دعا، میرے ہسبینڈ کی مغفرت کے لیے، میرے بہن بھائیوں کی مغفرت کے لیے اور سب میرے رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے دعا کر دینا۔ اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلی سے اعلیٰ مقام دے، اور جن کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، حسن جزاک۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مسز ناصر نے بھی دعا کے لیے کہا تھا، ایک سسٹر ہے مسز بٹ، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور یہ سسٹر راچ ڈیل سے انہوں نے کال کی ہے اور انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور تمام مسلمان ان کو بیماریوں، قرض داریوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جن کے لیے دعا مانگنے والا نہیں ہے ان کے لیے حق میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں مقبول فرمائے، اور تمام مرحومین مسلمین کو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے، آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا اس شخص کو تعلیم فرمائی، تو یوں ہی وہ بارگاہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتا ہے، تو دربان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے مخصوص بستر پر بٹھا لیتے ہیں اور حاجت دریافت کرتے ہیں، اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر آئندہ بھی کوئی کام ہوا تو مجھے کہنا، تو میں تمہارا وہ کام کر دیا کروں گا۔ وہ شخص جب حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھ اس کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا اور نابینا ہونے کی، اور نابینا نے بینا ہونے کی درخواست کی، تو اس سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مقاصد کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ یاسر بھائی ہیں اسپین سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہاں جی بڑی خوشی ہے آپ سے بات ہوئی، ہم آپ کے بڑے پرانے کالر ہیں اس چینل کے، تو آپ میرے خیال میں نئے ہیں، تو ویلکم۔ اچھا آپ سے یہ بات پوچھنی ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں جو وہ آپ نے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے نا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے والی، جی جی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ترین حدیث ہے، اس کا تو دور دور سے تعلق نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں کہ کون سی کتاب ساستہ کی کون سی کتاب سے انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے بتائی ہے، اور یا دوسری جو اکثر ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں حضرت اویس گرنی والی
حضرت عباس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سارے نکال دیے تھے، تو وہ حدیث بھی جو ہے اگر آپ کی کون سی حدیث میں ہے ٹھیک ہے اگر یہ بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یاسر بھی آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ہاں کیونکہ وہ لوگ تو دلیل مانگتے ہیں نا، دلیل اب ایسے کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تو وہ لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں دلیل. ہاں تو پرانا کو دلیل لائیں آپ کو کہنے سے تو نہیں سب کچھ ہو جاتا نا. جی ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ. آپ ان کو مطمئن کر دیں. آج جو یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں ماشاءاللہ آپ ینگ عالم ہیں تو ہم بڑی خوشی ہو گئی ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. یاسر صاحب آپ نے اسپین سے کال کی ہے، امید چند کہ آپ ریگولر کالر بھی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. امید چند دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی جو آپ نے سوالات کیے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ روایات درج فرمائی ہیں. اور تمامی ناظرین سے عرض ہے کہ جب میں کوئی حدیث یا کوئی واقعہ بیان کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میں ضرور عالم دین کا حوالہ دیتا ہوں یا کسی کتاب کا حوالہ عرض کرتا ہوں. تو ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں تو آپ نوٹ فرما لیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفاء شریف میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو جعفر خلیفہ اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان جی ایک اور کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کل حال. ماشاءاللہ اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں نے بھی ٹی وی پہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سورہ یاسین کا ختم مانا ہوا تھا تو میں اب وہ پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. سورہ یاسین کا ختم مانا ہوا تھا تو وہ میں اب پڑھ رہی ہوں. تو جب وہ میں پڑھ لوں میری کمپلیٹ ہو جائے، میں نے 72 دفعہ وہ مانا تھا، تو کیا اس کے لیے میں ویسے ہی دعا کر سکتی ہوں اس مقصد کے لیے یا باقاعدہ مجھے کوئی چیز پکا کے رکھ کے تو دعا کرنی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو جمعرات والے دن ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہم کھانا پکاتے ہیں یا باقاعدگی سے اگر پکائیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویسے ہی فوت شدگان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھانا نہ پکائیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ آگے کوئی چیز رکھ کے پکا کے تو دعا کریں. تو ذرا پلیز مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتا دینا. جی ضرور انشاءاللہ بہن اس کے حوالے سے عرض کروں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ضرور. جزاک اللہ. آپ نے کال کیا، بہت اچھے سوالات کیے آپ نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو جعفر خلیفہ جو تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ان کے کوئی گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، تو ابو جعفر نے دوران کلام میں آواز بلند کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، آپ مسجد نبوی شریف میں ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیا مبارکہ اس کا جو ٹکڑا میں نے عرض کیا اس کا ترجمہ ہے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور قوم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو لوگ پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، وہی وہ لوگ ہیں کہ آزمائش کی اللہ نے ان کے دلوں کے واسطے تقوی کی. تو امام مالک اب مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ رکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت وفات کے بعد بھی مثل اس حرمت کی ہے
جیسی آپ کی حیات میں تھی۔ خلیفہ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے رکت طاری ہو گئی اور بہت زیادہ انکساری استعمال کی اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، دعا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کس لیے پیغمبر سے منہ پھیرتا ہے، حالانکہ وہ وسیلہ تیرے اور تیرے باپ آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک استقبال پیغمبر کی طرف کرو اور ان سے شفاعت طلب کرو تاکہ وہ تمہارے شفیع ہو جائیں۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا، اور اس میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو جب آپ کو یہ موقع ملے سنہری جالیوں کے روبرو آپ ہوں، تو اس وقت آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مواجہہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور اگر آپ دعا بھی کریں تو قبلے کے پیٹھ ہو اور کعبے کے بھی کعبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، اور آپ یہ دعا کریں اور آپ شفاعت طلب کریں۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آداب خلیفہ وقت کو ارشاد فرمائے تھے، اور یہ باتیں ساری جو میں نے عرض کی یہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات یہ عرض کر دوں کہ جب میدان قیامت ہوگا تو شفاعت کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا توسل پکڑا جائے گا۔ اس کے بارے میں متواتر مشہور حدیثیں ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین، تمام مخلوق خدا سب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگیں گے اور شفاعت طلب کریں گے، اور اس دن باب شفاعت پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے، اور آپ کے ہی کرم فرمانے سے سب پر کرم ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو ٹاپک آج کا ہے اس کے حوالے سے میں چند حدیثیں آپ کو عرض کر دوں کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، اور حدیث میں بھی اس کو بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ جو پہلی میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں وہ دارقطنی اور بیہقی شریف میں ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جو کامل ابن عدی میں ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو مجلس کے ناظرین اس حدیث پاک پر غور کریں، بالخصوص آج حج بیت اللہ کے ارکان مکمل کر لینے کے بعد آج یا کل لوگ حجاج کرام جوک در جوک ذوق و شوق کے ساتھ رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور سب کے زبان پر سب کے ذہن پر ایک ہی بات ہے کہ اب انشاءاللہ عزوجل مدینہ شریف کی حاضری ہے، مدینہ چلو مدینہ چلو۔ یہ وہاں پر جو ہے وہ قافلے کے جو امیر ہیں، جو سالار قافلہ ہے، حجاج کرام کو جو گائیڈ کر رہے ہیں، سب کی زبانوں پر ذکر مدینہ ہے، اور تمام حجاج کرام ذوق و شوق کے ساتھ رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ مگر ہاں ایسے بھی بد نصیب ہیں، کلمہ گو ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ دانستہ جان بوجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ شریف حاضر نہیں ہوتے، بلکہ مکہ سے واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں، اور اس پاک بارگاہ میں حاضری سے اپنے آپ کو معاذ اللہ مستغنی سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ روایت ہے
دوبارہ سماعت کر لیں، من حج البیتا ولم یزرنی فقد جفانی۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب دان آقا ہیں۔ آپ کو ایڈوانس میں ہی پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ایسی باتیں کریں گے، تو آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ وہ باوفا نہیں ہے بلکہ وہ جفا کرنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، من زارنی بعد موتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زارنی فی حیاتی، تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، اور جو خوش نصیب مکہ پاک یا مدینہ پاک میں سے دونوں حرموں میں سے کسی میں وفات پا جائے، بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ یوم القیامہ، تو قیامت والے دن وہ امن والوں کی جماعت سے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی ترغیب ہے اور یہ ذکر موجود ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ حاضری کا طریقہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو حاجیوں کو دعوت دیتے ہیں، جو حاجیوں کو ارشاد فرماتے ہیں، جو حاجیوں کو شوق دلاتے ہیں، وہ پیارا پیارا کلام، وہ آپ کو میں اس کے چند اشعار عرض کروں تاکہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا مزید شوق پیدا ہو۔ اس سال جنہیں سعادت نہیں مل سکی وہ کوشش بھی کریں، پورا سال آپ کے لیے کوشش کا ہے، وہ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل گو کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہوا یا میرے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں، مگر میں پوری کوشش کروں گا یا پوری کوشش کروں گی سیونگ کر کے اپنے جو فضول اخراجات ہیں ان کو کم کر کے میں انشاءاللہ اتنے پیسے جمع کروں گا یا کروں گی کہ میں بھی آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت پا سکوں۔ اور اس سے پہلے پورا سال ہمیں تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ کبھی بھی آپ عمرے کی نیت سے جا سکتے ہیں سال کے کسی بھی مہینے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام، اس کی چند اشعار میں عرض کرنے لگا تھا۔ ابھی دوبارہ ایک مختصر بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ فوراً آپ کو یہ اشعار میں سناؤں گا اور پھر سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں 1 بائی 1 دینے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید، مرحبا مدن کے ناظرین کو دوبارہ پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو بریک میں جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں سے چند اشعار عرض کروں گا جو کہ موقع کی مناسبت سے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو، اب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، دم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دلہا دیکھو، ایمن طور کا تھا رکن یمانی میں فروغ، شعلہ طور یہاں انجمن آرا دیکھو، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجاح،
आओ अब दाद रसिए शह तैबा देखो, दो चुका जुल्मत दिल बोसाए संग असवद, खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो, कर चुकी रिफ़अत काबा पे नज़र परवाज़ें, टोपी अब थाम के खाके दर वाला देखो, बेनियाजी से वहाँ कांपती पाई ताअत, जोश रहमत पे यहाँ नाज गुनाह का देखो, जुमुआ मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो, मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक़ का या बाहम उलझना देखो, खूब मसआ में बाउम्मीद सफ़ा दौड़ लिए, रह जाना की सफ़ा का भी तमाशा देखो, रक्स बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखी, दिले खून नाबा फशा का भी तड़पना देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबा से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। तो उम्मा चैनल के नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़री ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, और ये सिर्फ़ खुश नसीबों खुशबख्तों का हिस्सा है, और अल्लाह ताला जिन्हें चाहता है उन्हें ही इस पाक दर में हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी बार बार हज़ार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए, और बार बार हज़ार बार प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़री देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इससे पहले कि मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़री का जो तरीक़ा है वो अर्ज़ करूँ, तो मुनासिब समझता हूँ कि जो सवालात हमसे अब तक किए जा चुके हैं उन सवालात के भी जवाबात में साथ साथ अर्ज़ करता जाऊँ, ताकि सवालात के जवाबात तसल्ली के साथ दिए जा सकें, और मज़ीद जो लोग सवालात करना चाहें वो भी लाइव कॉल के ज़रिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी सवाल कर सकते हैं, और अगर आप बराह रास्त लाइव कॉल पर नहीं आना चाहते तो इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो कंट्रोल रूम पर मौजूद भाई जो हैं वो आपकी कॉल आंसर करेंगे, और वो आपके सवालात के जो हैं वो वहाँ पर भी तहरीरन लिख कर फिर कंट्रोल रूम से वो मुझे भेज देंगे। सबसे पहले जो हमसे सवाल किया गया वो बर्मिंघम से सिस्टर हैं, वो मिसिज़ नासिर, उन्होंने सवाल ये किया था कि ये सुना जाता है कि 7वें दिन जब बच्चा पैदा हो जाए उसके 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है, तो क्या नाम रखना भी 7वें दिन सुन्नत है? तो जी हाँ, नाम रखना भी 7वें दिन ही मुस्तहब है, अच्छा अमल है। वैसे तो वालिदैन शौक़ में मोहब्बत में पहले से ही बच्चा हो या बच्ची हो उसका नाम तजवीज़ कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो पहले में सोचने का मुज़ायका नहीं है, और बेहतर और अच्छा तरीका ये है कि 7वें दिन उसका नाम अनाउंस किया जाए, उसका ऐलान किया जाए, और अगर आपने प्री प्लान किया हुआ है कोई नाम तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और एक उन्होंने ये सवाल, जी एक सिस्टर ब्रेडफोर्ड से कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना साहब आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना साहब मेरा एक सवाल है, बंदा किसी काम के लिए इस्तिखारा करता है तो वो भाई मतलब अच्छाई में उसका होता है, भाई ठीक है भाई ये काम बेहतर है, बंदा फिर जो है ना वो काम जो नहीं करना चाहता बंदा वो काम करता है, तो क्या इसके लिए क्या हुक्म है? मुझे समझ नहीं आ रही भाई क्या वो काम करें या ना करें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। जी ठीक है मौलाना साहब, दुआ में याद रखना। तो अल्लाह हाफ़िज़। जी जज़ाकल्लाह। जी तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका नाम रखना और उसके जो सर के जो बाल है वो जुदा करना और अकीका करना, ये 7वें दिन ये इसकी रवायात है, और इसको इस्तिहबाब का दर्जा दिया गया है, मुस्तहब कहा गया है। तो ये मुस्तहब है ऐसा करना, अगर उससे पहले कोई कर लेता है तो गुनाह नहीं है। तो सिस्टर ने ये पूछा था कि बच्चों को नज़र बहुत लग जाती है,
ماشاءاللہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، اور بالخصوص والدین کو تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، بہن بھائیوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ یہ دعا ہے، دعا اگر یہ پڑھ لی جائے، اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو یہ دعا آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ نسائی شریف میں ہے اور جابر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ دعا ہے، یہ جو ذکر ہے یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس بچے کو جو ہے وہ جو نظر لگی ہے انشاءاللہ وہ اس میں شفا حاصل ہو جائے گی، وہ اس کو دور ہو جائے گی، اس کی جو نظر اس کو لگی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جن کلمات طیبات سے دم فرمایا کرتے تھے، یہ بھی اگر آپ نوٹ فرما لیں تو یہ بھی بہت پیارے کلمات ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس دعا کے ساتھ دم فرماتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو ہر شیطان اور ہر زہریلی چیز اور ہر نظر بد سے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کلمات طیبات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں جن کو آپ پڑھ سکتی ہیں اور بچے کو دم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی بچوں کو اور بڑوں کو بھی نظر بد اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو امید ہے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور سسٹر تھی مسز بٹ، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات پوری فرمائے، جو بھی ان کے دل میں نیک جائز تمنا آرزو ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل پوری فرمائے۔ ایک سسٹر راچڈیل سے ہیں، انہوں نے جو ارشاد فرمایا کہ اشراق کے وہ 2 نفل پڑھتی ہیں، چاشت کے غالباً انہوں نے 4 بتائے یا 2 بتائے تھے وہ پڑھتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی عرض ہے کہ اشراق و چاشت یہ اگر آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں تو اتنا بھی کافی ہے، اور بھی ان کی رکعات کے بارے میں تعداد مختلف روایتوں میں مختلف آئی ہے، مگر اگر آپ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہونے کو سن رائز کو 20 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت بنیت اشراق پڑھ لیں اور اس کے فوراً بعد 2 رکعت بنیت چاشت پڑھ لیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی مخصوص دعائیں یا مخصوص صورتیں ضروری نہیں ہیں، آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں اور نمازوں کے بعد کوئی بھی آپ دعا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید استقامت عطا فرمائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں اشراق و چاشت کی جو ہے وہ فضیلت عرض کر دیتا ہوں۔ نماز چاشت کے حوالے سے ہے، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ایک روایت میں نماز اشراق کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لیے، صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، جو 2 رکعتیں پڑھے اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو جو سسٹر ہیں راچڈیل سے، انہوں نے جو یہ اشراق و چاشت کی پابندی کے حوالے سے اپنا معمول ارشاد فرمایا ہے، تو بہت ہی یہ پیاری بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ اس کا اہتمام فرماتی ہیں اور جو ہے وہ یہ نوافل ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کو
اس کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقصد کے طفیل توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے سوالات کے جوابات میں عرض کر رہا تھا، ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے اسپین سے کال کی تھی کہ جو میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش کیا تھا۔ اس پہ وہ اپنے تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو روایت ہے کہ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو دانت نکالے، یہ روایت بھی موضوع ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو ان کی اس بات کا میں اختصار کے ساتھ جواب یہ عرض کر دوں کہ جو ابھی میں نے شفا شریف سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقل کردہ واقعہ ہے، ابو جعفر خلیفہ جو تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو مناظرہ ہوا، اس میں آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے خلیفہ، تو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ کیسے پھیر سکتا ہے جبکہ وہ وسیلہ تیرے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی پیش کیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہر وہ روایت، ہر وہ بات، ہر وہ واقعہ جس میں کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی اولیاء اللہ کی فضیلت ہو، اس میں ان کا مقام بلند ہو، اس میں ان کی شان کا اظہار ہو، تو ایسے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ خواہ کی ان کی ضد ہے۔ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث جو روایت کرنے والے، جو حدیثیں درج فرمانے والے محدثین کرام ہیں، انہوں نے درجنوں حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جو صحیح روایات ہیں، جو حسن ہیں، جو ضعیف ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو کیٹاگورائز بھی کیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کئی صحیح حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کیا تھا۔ ابھی دلائل کا اور سارے ریفرنسز میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں تو پیش نہیں کر سکتا، صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو لوگ انبیاء و صحابہ و اولیاء کی شان میں روایات کو ضعیف کہتے ہیں، یہ ان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ حالانکہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بھی معتبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ضعف ایمان کو اللہ تعالیٰ مزید قوی ایمان عطا فرمائے، اور دل میں اگر عشق رسول ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ باتیں مزہ بھی دیں گی، اس میں آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا، سرور آئے گا، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک سسٹر ہے کال پر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں آپ سے سوال کا مسئلہ پوچھتی ہوں کہ اشراق کا وقت تو شروع ہونے کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ختم ہونے کا پتہ نہیں، اور چاش کے شروع ہونے کا اور ختم ہونے کا یہ آپ مہربانی کر کے وضاحت کریں۔ جی اشراق و چاشت کے وقت جب ختم جی ہوتے ہیں، اشراق کا شروع ہونے کا تو پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن ختم ہونے کا معلوم نہیں کس وقت تک رہتا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، دیکھیے الحمدللہ کتنے باعمل اسلام جو سسٹرز ہیں، خواتین اسلام ہیں ماشاء اللہ، جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ تمامی ناظرین سے عرض ہے کہ خود بھی نمازوں کی پابندی رکھے، اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہے جیسے تہجد کے، اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے،
ان کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں ترتیب کے ساتھ ہی سوالوں کے جواب عرض کروں گا، اور امید ہے کہ یاسر صاحب میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ہر حدیث کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ ضعیف ہے تو یہ ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ ایک اور سسٹر ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین شریف 72 بار ماشاءاللہ 72 مرتبہ انہوں نے پڑھی ہے یا ابھی پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں کہ وہ اس کا جو ختم شریف ہے اس کے لیے کھانا پکانا ضروری ہے یا وہ ویسے ہی دعا کر سکتی ہیں، کیا لوگوں کو بلانا ضروری ہے، سب کو بتانا ضروری ہے، یا اکیلے میں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس کو پیش کر سکتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب جو ہے اس کے لیے نہ تو دعوت کرنا ضروری ہے، ایصال ثواب کے لیے نہ تو کھانا پکانا ضروری ہے، ایصال ثواب ہر اس عمل کا کیا جا سکتا ہے جس پر آپ کو ثواب ملنے کی امید ہے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ سب سے اہم فرض ہے، اس پہ بہت زیادہ اجر ہے۔ اب دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا، یا بالخصوص میرے والدین کو پہنچا، یا بالخصوص میرے شوہر کو پہنچا، یا بالخصوص میری بیوی کو پہنچا۔ تو یہ دعا جو آپ کریں گے، جو دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ثواب ملے گا، مثلا آپ کو 10 نیکیاں ملی تو وہ 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں تحریر ہیں، وہ آپ نے جب ایصال کی ہیں، سینڈ کی ہیں، بھیجی ہیں مرحوم کو، تو مرحوم کے نامہ اعمال میں بھی 10 نیکیاں پہنچ جائیں گی، اور آپ کی جو 10 ہیں وہ پوری آپ کے پاس ہے، اس میں سے کم نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر آپ وہ 10 نیکیاں 10 افراد کو بھی ایصال ثواب کریں تو 10 کو پوری 10 ملیں گی، اور آپ کی 10 میں سے بھی کم نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے لوگوں کو بلانا یا کھانا پکانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانا پکا کر مسلمانوں کو کھلانا، اس پہ بھی بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور صالحین کو، نیک لوگوں کو کھانا پیش کرنا اس پہ تو زیادہ اجر ہے، اور حاجت مندوں، غریبوں، لاچاروں، ناداروں، یتیموں پر، فقراء پر خرچ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ تو بہت زیادہ فضائل ہیں، ان کو پانی پلانا بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ تو یہ آپ جب کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں تو جو کھلا دیا، کوئی ختم نہیں پڑا آپ نے، دعا نہیں پڑھی آپ نے، تو یہ کھلا دینا ہی ثواب کا کام ہے، اس پر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں دعا کر دینا، ہاتھوں کو اٹھا لینا، اور مخصوص کلمات طیبات کو ادا کرنا، جیسے ہمارے ہاں معمول ہے کہ 4 کل پڑھے جاتے ہیں، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ شریف کی چند مخصوص آیات پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اور پھر سارے کلمات طیبات، حاضر طعام کا ثواب ایصال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یعنی کہ نور علی نور ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش بختی کی علامت ہے۔ تو ایسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ مزید انہوں نے پوچھا ہے کہ جمعرات کا ختم شریف ہمیں کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، یا ایک ویک کر لیا ایک ویک نہ کیا۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے جس میں آپ نے یہ روایات جمع فرمائی ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ اور بڑی راتوں میں، جیسے شعبان کی رات، شب برات کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اور عیدین کی راتوں میں اپنے گھروں پر حاضر ہوتی ہیں، اور یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کیا جائے، تو ان کو جو تحفہ ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت میں یہ معمول ہے کہ جمعرات کو بالخصوص، عیدین کو، اور جو تہوار آتے ہیں مذہبی جیسے شب برات کا ہے، شب قدر کا ہے، تو ہمارے ہاں ایصال ثواب کا خصوصیت سے اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا بھی پکایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو جمع کر کے گھر میں محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یا گھر والوں کو ہی جمع کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ایسا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ہر جمعرات کو گھر میں ختم شریف کروانا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ایک ویک کیا اور ایک ویک نہیں کر سکے تو آپ کو گناہ نہیں ہے،
اور کھانا ہی پکانا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی غریب کو مالی مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایصال ثواب کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اب وہ 10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ مسجد کو پیش کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایصال ثواب کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یا آپ کسی دینی مدرسے کی خدمت کر دیتے ہیں، یا کسی اسلامی چینل کے ساتھ آپ تعاون کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ آپ کے لیے ایصال ثواب رہے گا۔ اور مسجد کی خدمت کرنا، مسجد بنا دینا، یہ تو بہت بڑا ایصال ثواب ہے کہ یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تو امید ہے آپ کا سوال کا جو جواب میں نے عرض کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ نے 72 بار سورہ یاسین شریف پڑھی اس کو قبول بھی فرمائے، اور جس نیک جائز مقصد کے لیے آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ایک سسٹر ہیں بریڈ فورڈ سے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ استخارہ کیا تھا، تو استخارہ میں جو ہمیں اشارہ ملا ہے، اب کچھ ایسے حالات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا جائے، کہ جو ہمیں استخارہ میں اشارہ ملا ہے اس پر جو عمل ہے ہم سے لیے تھوڑا ہمیں جو فیل ہو رہا ہے کہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے اس کے خلاف وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ عرض کر دوں کہ استخارہ کرنا جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تعلیم ہے اور اس کو بہت بڑا اچھا عمل قرار دیا گیا ہے، اور استخارہ پر جو آپ کو اشارہ ملتا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہاں بعض وہ کام ہیں جن میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے نماز ہے، نماز تو ویسے ہی فرض ہے، اب کوئی کہے میں نے استخارہ کرنا ہے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تو یہ اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کوئی اور نیک یا واجب عمل ہیں جو سنت عمل ہے جو ہم پر ویسے ہی ضروری ہیں، تو ان کاموں کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ استخارے میں اشارہ جو ہمیں وہ صحیح نہیں ملتا، استخارے میں بھی جو اشارے وہ خواب کے ذریعے ملتے ہیں، تو خواب بعض اوقات ہمیں کچھ نظر آتا ہے اور ہم اس کو کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے اختصار کے ساتھ عرض کروں، ایک خواب کے بارے میں ایک شخص نے دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کو ایسے لگا کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے شراب حلال ہے۔ جب وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم محدث کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس طرح کے خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے بدعمالیوں، تیری گندے خیالات کا نتیجہ ہے کہ تجھے ایسا سمجھ میں آیا، اور تجھے جو خواب نظر آیا اور تو جب بیدار ہوا تو تو نے اس کا الٹ سمجھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ شراب حرام ہے اور تو نے سمجھا کہ شراب حلال ہے۔ تو عرض کر دوں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آتا، ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اور جو اشارے ہیں بالخصوص استخارے میں جو اشارے ہیں یہ تو کافی پیچیدہ بعض اوقات ہوتے ہیں، ہر بندہ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ غور کر لیں، اپنے رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے جو آپ کے قریبی ہیں، خواتین ہیں، ان سے آپ مشورہ کر لیں کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتی ہیں وہ اگر جائز ہے، وہ اگر مناسب ہے، شریعت کے مطابق ہے تو آپ کر لیں۔ توکلت علی اللہ، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک سسٹر نے ہم سے اشراق و چاشت کے اوقات کے بارے میں پوچھا کہ یہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ شروع کا تو ان کو پتہ ہے کہ سن رائز کے جب 20 منٹ گزر جائیں اس وقت اشراق و چاشت کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا ٹائم اشراق اور چاشت دونوں کا ٹائم ختم ہوتا ہے دحوہ کبریٰ سے۔ دحوہ کبریٰ مثلا آج کے حوالے سے میں عرض کر دوں، یہاں پر UK کے حوالے سے وہ یہ ہے کم و بیش 12 بجے، ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ کم و بیش 12 بجے دحوہ کبریٰ کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یہ ظہر کے ٹائم سے کہہ لیں کبھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے۔ تو اس سے پہلے آپ نے اشراق اور چاشت یہ دونوں نمازیں
مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نمازوں پر استقامت عطا فرمائے۔ ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے دعویٰ کبریٰ پر۔ ابھی دوبارہ ایک اور بریک کا وقت ہے، بریک، اور آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اس میں کسی بھی شرعی سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو آپ ضرور پوچھئے، اور نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا، جو سوال آپ پوچھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذریعے سے جو جواب اس کا عرض کیا جائے گا، جتنے لوگ سماعت کریں گے، جو لوگ واچ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل تمام کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یوں علم دین حاصل کرنا اور علم دین دوسروں کو سکھانا، اس کار خیر میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، اس کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں نے پھر ترجمہ، تفسیر اور چند واقعات بھی عرض کیے۔ جی افضل صاحب مانچسٹر سے لائیو کال پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ پہلی دفعہ امہ چینل پہ آئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میری طرف سے آپ کو، آپ کی پورے عملے کو، پوری امت مسلمان کو بہت بہت سلام دعا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ مانگو اس خدا کی ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ سب بہن بہن سے یہی عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، کبھی آپ کی اولاد غلط کام نہیں کرے گی۔ علامہ صاحب، میری سوال یہ ہے کہ نماز عیدین عورتوں پہ بالکل ہی فرض نہیں ہے، پھر بھی یہ ہماری عورتیں مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز عیدین ادا کرتی ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی کرنا۔ دوسری بات، جمعہ کی جو نماز ہے یہ بھی عورت پہ مسجد میں جا کر ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہاں پہ پردے کا نظام ہے، آئیں۔ پھر ہمارے ہی علماء صاحب کہتے ہیں کہ اگر عورت نماز گھر میں پڑھے تو اس کو ثواب زیادہ ہے بنسبت مسجد کی یہ جمعے کی جو نماز ہے۔ تو یہ نماز عیدین عورتوں پہ تو بالکل ہی فرض نہیں ہے، اور مردوں پہ اس کا کچھ رد عمل ہے کہ مردوں کے اوپر بھی یہ نماز عیدین فرض ہے یا کہ نہیں، اس کی رہنمائی کر دینا۔ بہت بہت مہربانی جی۔ سب کو سننے والوں کو سلام دو، اور اگر کسی میری مائی بہن کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا حافظ جی۔ خدا حافظ، جزاک اللہ افضل صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی انشاءاللہ ہم سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے، اس کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں افضل بھائی کے سوال کا بھی جواب عرض کروں گا۔ اور جو ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو براہ کرم آپ فون اٹھائیے، کال ملائیے اور بات کیجئے، اپنا مسئلہ آپ دریافت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عرض کیا جائے گا۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے کے بارے میں علماء کرام جو تحریر فرماتے ہیں، اس کے خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کر دوں کہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی جائے تو ظاہر ہے آپ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں گے، تو اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ تو 2 رکعتیں پہلے مسجد شریف میں داخلے کے جو 2 نوافل ہیں تحیۃ المسجد وہ آپ ادا کیجئے۔
اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونے والی صورت بنائی، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپاتے، گناہوں کی دامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف میں یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں رو بقبلہ جلوہ فروز ہیں، مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ اب سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازے مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پرانوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقفو کما یقفو فی الصلاۃ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یقین مانیے سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فیض الانوار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل کے خیالات جو آپ کو آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع ہیں۔ خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہٰذا 4 ہاتھ دور رہیے۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست ہو کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجئے: السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ جہاں تک زبان ساتھ دے، دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیے۔ جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجیے، اور شفاعت کی بھیک مانگیے۔ یوں عرض کیجیے: اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ پھر سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کیجیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کیجیے: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ ہی فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اتنی ہی مزید جانب مشرق یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بالشت بار جانب مغرب اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ دونوں حضرات کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے۔
یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں، یہاں دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے، اپنے والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست احباب سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا جو ہے وہ طریقہ آپ کو عرض کر دیا۔ تو امت چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات آپ کر سکتے ہیں، لائنز ابھی تک آپ کے لیے اوپن ہیں۔ تو مانچسٹر سے افضل صاحب نے جو سوال کیا تھا، اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ لاسٹ ویک پچھلے سیچرڈے بھی انہوں نے یہی سوال کیا تھا، اور اس کے حوالے سے میں نے جواب جو ہے وہ عرض کر دیا تھا۔ تو انہوں نے آج یہ پوچھا کہ کیا مردوں پر بھی عید کی نماز ہے؟ تو جی ہاں، مردوں پر بھی عید کی نماز واجب ہے۔ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، مردوں کو باجماعت ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور مطلقاً نمازوں کے حوالے سے میں عرض کر دوں ایک بات، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو مسجد کی حاضری یہ ضروری نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، مگر یہ سب فقہ کی کتابوں میں تحریر ہے کہ اگر عورتیں باجماعت نماز ادا کرتی ہیں مرد امام کے پیچھے، تو اس کی ترتیب جیسے احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی صف ہو، اور آخر میں عورتوں کی صف ہو۔ اگر اس ترکیب سے عورتیں، یا جیسے گھر میں اگر آپ جماعت کرواتے ہیں اور گھر آپ کا ایسی جگہ پہ مسجد سے کافی دور ہے، تو اگر میں گھر کی خواتین، محارم آپ کے رشتہ دار آپ کے پیچھے باجماعت ادا کرنا چاہیں نماز، تو ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر باجماعت نماز، کوئی بھی نماز ہے، وہ عورتیں مردوں کے پیچھے ادا کریں گی تو نماز ہو جائے گی، ان کی نماز ویلڈ ہے، نماز ان کی ہو جائے گی۔ اور جب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عورتوں کو مسجد کی حاضری ضروری نہیں ہے، ان پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ مردوں پر مسجد کی حاضری جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ان کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو پانچوں نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے انہیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر مجبوری ہو، کام کاج کی مسجد سے دور ہیں، تو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پاک جگہ پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورت، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے لیے ساری زمین کو جائے نماز بنایا گیا ہے، کہ پوری زمین کو پاک کیا گیا ہے، کسی بھی جگہ پر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی چند منٹ باقی ہیں، اور مزید شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے وہ چند ایک واقعات میں عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، سلام عرض کیا، تو ان کا سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، اور ان کو جواب سلام بھی عنایت فرمایا۔ پہلی روایت ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آیا، اور روزہ انور پر حاضر ہوا۔ حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور چہرہ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روزہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے کہ شیخ سید نور الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ جب روزہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو عرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روزہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام
یا ولدی، یعنی اے، اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے، کیونکہ آپ آل رسول تھے سید نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا ارشاد فرمایا۔ شیخ الاسلام حضرت سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں روزہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سنائی دی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التتوی، سبحان اللہ۔ اور حج کے حوالے سے چونکہ امہ چینل آپ کو ماشاءاللہ پورے ہی ماہ میں حج کے حوالے سے براہ راست نشریات لائیو حج بھی آپ تمام ناظرین کو دکھاتا رہا ہے، اور امہ چینل کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی اسلامی مہینہ ہو، جو بھی اسلامی تہوار آئے، اس کے حوالے سے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، تمام کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی جائے کہ ہمیں ان دنوں میں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو چونکہ اب حجاج کرام مدینہ شریف کی طرف حاضر ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور حاضری کی سعادت پا رہے ہیں، تو اسی لیے آج کا پروگرام ان کے نام کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور آپ بھی سماعت کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بار بار باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں روزہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو عربی میں انہوں نے 2 اشعار پڑھے۔ جب 2 اشعار پڑھے، جو ہی ختم کیے تو دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا اور وہ قبر انور سے باہر آیا۔ تو اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جب آپ کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے اور وہ مشہور زمانہ کلام آپ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، تو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور اپنے روزہ انور سے باہر تشریف لا کر اپنے عاشق کو سیدی اعلیٰ حضرت کو بیداری میں جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کا شربت پلاتے ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ پیارا پیارا کلام، بہت ہی بابرکت کلام، جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وہاں پر کھڑے ہو کر عرض کیا تھا، جس کا آخری شعر ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ شیدا کی جگہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لفظ کتا استعمال کیا، بہت زیادہ عاجزی کا لفظ استعمال کیا۔ تو جب آپ نے یہ مقطع عرض کیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا اور اپنے عاشق صادق سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار کروایا۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے، اور امام طبرانی ان کی جو کتاب ہے یہ بہت حدیث میں بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ امام ابو بکر بن مکری کہتے ہیں کہ میں اور طبرانی اور ابو شیخ
تینوں حرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تھے کہ بھوک نے غلبہ کیا اور 2 روز اسی حالت میں گزر گئے۔ جب عشاء کا وقت آیا میں قبر شریف کے سامنے گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ الجوع، اے آقا بھوک۔ یہ کلمہ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ میں اور ابو شیخ سو گئے۔ طبرانی بیٹھے ہوئے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص علوی آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ساتھ 2 غلام تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں زنبیل اور اس میں مع کھجور بہت سے کھانے تھے۔ انہوں نے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور جتنا باقی بچا اس کو بھی ہمارے پاس چھوڑ گیا اور کہا اے لوگو، شاید تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاس شکایت کی ہے۔ میں نے اسی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کے لیے کھانا حاضر کرو۔ ابن جلا کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ علوی بزرگ ہیں، انہوں نے ان تینوں حضرات کے لیے کھانا اس لیے لائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے ان 3 عاشقوں کو، میرے ان 3 بھوکے غلاموں کو کھانا پیش کرو۔ تو یہ علوی بزرگ، اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو اولاد پاک حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، انہیں ہم سید کہتے ہیں، سادات کرام کہتے ہیں، اور جو آپ کی اولاد باقی ازواج مطہرات سے ہیں تو انہیں ہم علوی کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد۔ تو یہ علوی بزرگ تھے جنہوں نے امام طبرانی، ابو شیخ اور امام ابو بکر بن مقری ان 3 جلیل القدر ائمہ حدیث کو کھانا پیش کیا۔ تو سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، شاہ و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی دربار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، وہی آیہ مبارکہ جو میں نے شروع میں عرض کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یعنی کہ یہ پاک بارگاہ اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ یہ شرط نہیں لگاتے کہ صرف یہ مانگ سکتے ہو، اگر یہ مانگ لیا تو وہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس میں اگر کی بھی حاجت نہیں ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سیکھا سکھایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امہ چینل کی تمام انتظامیہ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جو ہماری شرعی دینی رہنمائی کرتے ہیں، اور تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔